إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور بچوں، اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے اور فضل و رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایک ایسا دین عطا فرمایا کہ جو اپنے ماننے والوں کو عقیدے کے لحاظ سے بھی پاک، صاف اور شفاف دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو باطنی اور ظاہری اور جسمانی ہر لحاظ سے پاک، صاف ستھرا، طہارت و پاکیزگی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھنا ہم پہ فرض کیا، تو اس نماز سے پہلے ہمیں طہارت و پاکیزگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے کپڑے پاک ہوں، ہمارا جسم پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، اور اسی طرح سے اگر ہم ہر قسم کی گندگی، آلائش سے، غلاظت سے اپنے جسم اور کپڑوں کو، ہر چیز کو پاک صاف کر لیں، تو اس کے بعد ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا کہ تم نے وضو بھی کرنا ہے۔ وضو بھی تمہارے اندر طہارت و پاکیزگی کا ایک احساس اور تصور پیدا کرے گا۔ اگرچہ بغیر وضو کے انسان کوئی نجس اور پلید تو نہیں ہوتا، لیکن وضو کرنے کے بعد اس کی طہارت و پاکیزگی اور اس کی صفائی ستھرائی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور پھر قربان جائیے اس دین پہ کہ اگر آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو پھر کیا حکم دیا کہ پھر تم پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے اس پاکیزگی کے تصور اور احساس کو قائم رکھو۔ اور اسی طرح اگر تم پہ غسل واجب ہو، بعض حالات کے اندر غسل کرنا یہ واجب اور فرض قرار دے دیا تاکہ دین اسلام کے پیروکار وہ نہاتے دھوتے بھی رہیں، غسل بھی کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ مہینہ 2 مہینے یہ نہانے سے ہی محروم رہیں۔ پورے جسم کی
اوور آلنگ کرنے کے لیے اللہ پاک نے غسل کا نظام بھی ہمیں عطا فرمایا۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر ہم انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کا انتہائی اختصار سے تذکرہ کریں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے وضو کرنے کا جو انتہائی خوبصورت طریقہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر کیا غلطیاں کی جاتی ہیں، ان چیزوں کو ہم نے سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اور میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے وضو کے اندر کہاں کہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہے یا کوئی غلطی ہے، تاکہ میں آئندہ کے لیے آج اس مجلس سے یہ ارادہ لے کے جاؤں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں اپنے وضو کے اندر سے یہ 2 غلطیاں، 5 غلطیاں، 10 غلطیاں، جو بھی میرے وضو میں غلطیاں تھیں، ان کو انشاءاللہ میں آج سے دور کروں گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو فائدہ ضرور ہوگا اگر ہم توجہ سے بات کو سنیں گے۔ اور اسی طرح پھر غسل کا طریقہ وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں تیمم کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو وضو ہے، اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، وہ چند احادیث سماعت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر چل رہی ہو اور وہ نہر کے کنارے رہتا ہو، اور وہ 5 وقت یعنی اس کو پانی وافر مقدار میں میسر ہو، آج کل تو ہر گھر کے اندر ہی ٹیپس کی شکل میں، موٹروں کی شکل میں ماشاءاللہ نہریں چل رہی ہیں۔ پہلے تو پانی کی بڑی تنگی ہوتی تھی، لوگوں کو بڑی مشکل سے پانی لانا پڑتا تھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرنا پڑتا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر، چشمہ، کوئی ایسا پانی بہہ رہا ہو اور وہ دن میں 5 وقت وہاں سے نہائے دھوئے، منہ ہاتھ دھوئے، تو کیا خیال ہے اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے؟ جو بندہ 5 وقت وہاں سے منہ ہاتھ دھوئے گا، اس شخص کے چہرے پہ، اس کے ہاتھوں پہ میل کچیل کیسے رہ سکتی؟ آپ نے فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، کہ 5 نمازوں سے پہلے ایک بندہ مسلمان 5 دفعہ وضو کرتا ہے، تو اللہ پاک اس وضو، جس طرح وہ سامنے سے گزرنے والی نہر سے 5 دفعہ منہ ہاتھ دھونے والا شخص، اس کے چہرے ہاتھوں پر ظاہری گندگی نہیں رہتی، اسی طرح 5 نمازوں سے پہلے 5 دفعہ دن اور رات میں وضو کرنے والے شخص کی باطنی گندگی یعنی گناہوں کی گندگی اللہ پاک دھو ڈالتے ہیں، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر تو مزید وضاحت ہے کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں، انگلیوں کی پوروں سے اور اس کے ناخنوں سے، اور اسی طرح جب چہرہ دھوتا ہے آنکھوں سے، ہر عضو سے، ہر حصے سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس وضو کی وجہ سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے وضو کرتے وقت یہ تصور بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اس نیت اور اس تصور اور ارادے کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص باوضو ہو کر گھر سے مسجد کے اندر جاتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ پاک ہر قدم کے بدلے میں اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہوں کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس کے درجات کو اللہ پاک جنت کے اندر ہر قدم کے بدلے اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص احرام باندھ کر گھر سے حج عمرہ کرنے کے لیے نکلتا، یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی باوضو ہونے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ نے کہا نا کہ آپ ہمیں، اتنے لوگ ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟
آپ نے فرمایا غرن محجلین، میں تمہیں تمہارے ہاتھوں اور تمہارے چہروں کے، تمہارے پاؤں کے چمکنے کے نشانات سے پہچان لوں گا۔ یعنی وضو کرنے کی وجہ سے تمہارا چہرہ، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، میں یہاں سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کتنی بڑی وضو کی سعادت اور فضیلت ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیں گے، اور انشاءاللہ پہچاننے کے بعد حوض کوثر سے پانی بھی پلائیں گے اور انشاءاللہ سفارش بھی کریں گے، بشرطے کہ ہم کفر و شرک سے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک دن فجر کی نماز کے بعد، پوچھا کہ اے بلال یہ بتاؤ، میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے آگے سنی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کی نکیل پڑھ کے چل رہے۔ تو بلال کیا خاص عمل کرتے ہو جس سے تمہیں یہ امید ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تمہیں یہ فضیلت اور مقام عطا فرمائیں گے؟ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص کوئی بڑا عمل تو ایسا نہیں ہے جس سے میں یہ امید کر سکوں، ہاں البتہ ایک عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو بھی ادا کر لیتا ہوں۔ ہر وقت باوضو رہنا اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اگرچہ ہر وقت باوضو رہنا کوئی فرض نہیں ہے، وضو کی ضرورت تو اسی وقت ہے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت ہی باوضو رہے تو پھر اس کے اجر و ثواب کے کیا کہنے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہ یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں آگے آگے چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو ہو کر گھر سے نکلنے والے شخص کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور ایک درجہ جنت کے اندر اس کا بلند کر دیتے ہیں، ہر قدم کے بدلے۔ اور حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں حتیٰ داخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ گھر سے نکلا، مسجد میں جب تک داخل نہیں ہوا، ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوا اور ایک گناہ معاف ہوا۔ اب آتے ہیں وضو کی طرف۔ وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وضو سے پہلے یا وضو کے بعد، یعنی نماز سے بیسیکلی پہلے مسواک کا کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا، اپنی امت پر اگر میں مشقت اور مشکل محسوس نہ کرتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ، میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن آپ نے آسانی کی خاطر ایسا نہیں کیا، ورنہ ہر نماز کے وقت ہی ہم درختوں کے اوپر چڑھے ہوتے، مسواکیں ڈھونڈ رہے ہوتے تو مشکل ہونی تھی نا۔ آپ نے آسانی فرما دی کہ حکم تو نہیں دیا نماز کا یا وضو کا، اس کو لازمی حصہ تو نہیں بنایا، لیکن اس حدیث سے اجر و ثواب تو اس کا بہرحال واضح ہے کہ آپ کی خواہش کتنی تھی کہ لوگ ہر نماز سے پہلے وضو کریں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک ضرور کریں، چاہے وضو سے پہلے کر لیں چاہے وضو کے بعد کر لیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسواک یہ مطہرۃ للفم، یہ منہ کی طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ میں پچھلے دنوں یہ ترغیب کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ دین اسلام کے ہر حکم کے اندر ہمارے لیے کتنے فوائد اور کتنے زیادہ ہمارے لیے بہتری کے پہلو موجود ہیں،
ڈاکٹر کو میں نے دانت چیک کرائے تو کہنے لگا کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ مسواک کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے ساتھ مسواک کرے یا برش کرے گا تو انشاءاللہ اس کو دانتوں کی بیماری ساری زندگی نہیں لگے گی، اللہ کے فضل و کرم۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے، دانتوں کی، منہ سے سمیل آتی ہے، کوئی پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور فرمایا کہ منہ کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے، اور مرضات للرب، اور رب کی خوشنودی اور رضامندی کا بھی ذریعہ۔ کتنا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی اور اخروی فائدہ بھی۔ تو بہرحال مسواک کا یا برش کا بھی اہتمام کریں۔ وضو کرنے سے پہلے نیت ہونی چاہیے اور دل کے اندر شکریہ کے جذبات کہ اللہ تیرا شکر ہے تو ہمیں کیسی کیسی عبادات عطا فرمائی ہیں کہ ہم چہرہ اپنا دھو رہے ہیں، ہاتھ اپنے دھو رہے ہیں، ناک میں پانی اپنے ڈال رہے ہیں، منہ میں کلی کر کے منہ اپنا صاف کر رہے ہیں۔ صاف ستھرا تو رہنا ایک دنیاوی ضرورت بھی ہے، لیکن اللہ تیرا کیسا احسان ہے کہ تو نے اس وضو کو ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیا، اور تو نے اس وضو کو اپنی رضامندی کا ذریعہ قرار دے دیا، اور اس وضو کی وجہ سے تو ہم سے راضی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ارادہ اور یہ احساس ہونا چاہیے وضو کرتے وقت کہ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، وضو یہ نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ یہ ایک عبادت سمجھ کے میں کرنے لگا ہوں۔ ہاں، وضو کرنے کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ الفاظ کی شکل میں ہم اپنے منہ سے ادا کریں کہ میں یہ وضو کرنے لگا ہوں، جس طرح کچھ لوگوں نے نماز کی نیت بنا رکھی ہے۔ وضو کی بھی ایسی کوئی نیت کے الفاظ نہیں ہے اور نماز کے بھی کوئی نیت کے الفاظ نہیں ہیں، دل کی کیفیت اور ارادے کا نام ہے۔ تو نیت درست ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہاں ایک دعا بھی گڑی ہوئی ہے، نویت ان اتوضا، میں وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں، جس طرح روزہ رکھنے کی نیت بنائی ہوئی ہے، اور روزے کی نیت پنجابی میں بھی رکھی ہوئی ہے، اور نماز کی جو ہے وہ روزہ رکھنے کی نیت جو ہے وہ عربی میں رکھی ہوئی ہے، اور نماز کی پنجابی میں رکھی ہوئی ہے۔ تو وضو کی بھی بعض لوگوں نے گڑی ہوئی ہے۔ بہرحال ایسی کوئی نیت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ من گڑت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو کا آغاز کریں، اور بہتر یہ ہے کہ پوری بسم اللہ پڑھنے کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بجائے صرف بسم اللہ، بس اتنے الفاظ پڑھے جائیں۔ احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ مختصر بسم اللہ کے ہیں، اور اکثر مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بسم اللہ ہی سکھلائی ہے اور پڑھ کے دکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو وضو نہیں کرتا اللہ پاک اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ تو وضو کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہے۔ بچے بطور خاص اس بات کا خیال رکھیں کہ اس عمر کے اندر انسان تھوڑی بہت ڈنڈی مار جاتا ہے، تو اس چیز کا بہت بڑی محرومی ہے اور بد نصیبی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور رکوع اور سجدے کر رہا ہو۔ تو بیٹا دیکھیں، نماز کے لیے ہم نے وقت تو لگانا ہے، رکوع بھی کرنے ہیں، سجدے بھی کرنے ہیں، ٹائم بھی لگنا ہے، تو تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے ہم اپنا اجر و ثواب کتنا زیادہ ضائع کر لیں گے کہ ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں۔ تو ایسا کام نہیں کرنا۔ بہرحال ایک دفعہ میں نے کسی مسجد کے اندر کوئی صاحب درس دے رہے تھے لاہور میں، تو انہوں نے کوئی اس کا بہت بڑا گناہ بیان کیا تھا کہ پتہ نہیں بندہ کافر ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے، لیکن ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال نماز آدمی کی کم از کم گناہ یہ ہے کہ نماز تو کم از کم اس کی قبول نہیں ہوگی، اس لیے وضو بڑے اہتمام سے کرنا ہے اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو وضو کی فضیلت کے اندر احادیث ہیں یا وضو کا طریقہ کرنے کے متعلق احادیث ہیں، ان کے اندر بار بار یہ الفاظ ہیں کہ اسباغ الوضو، وضو کو پورا کرنا، احسن الوضوء، وضو کو بہترین طریقے سے کیا، وضو کو سنوار کر کیا، وضو کو اچھے طریقے سے کیا۔ اس لیے وضو مگروں نہیں لانا، مگروں نہیں لانا۔ کئی لوگ آتے ہیں ٹوٹی کھولی اور بس جلدی جلدی سے ایسے ایسے دو چار چھینٹے مارے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس پانی پھینکنے کا نام وضو ہے۔
وضو ایک عبادت ہے اور اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور تسلی سے ایک ایک عضو کو مل کے ہم نے دھونا ہے، اور گناہوں کو بھی نکالنا ہے اور گندگی کو بھی دھونا ہے، اور کوئی جگہ ایک ناخن کے برابر بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ آگے حدیث آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب، کہ یہ جن لوگوں کی ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں نا، خشک رہ جاتی ہیں وضو کے دوران، بس پاؤں تھوڑا سا آگے کیے ٹوٹی کے پیچھے کر لی، ایسے ایک دو دفعہ کیا اور سمجھتے ہیں کہ پاؤں گیلے ہو گئے، حالانکہ اس طرح پاؤں گیلا نہیں ہوتا، کئی جگہ ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں، جب تک آپ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے، اس کو ملیں گے نہیں ہر جگہ سے، اتنی دیر تک ہر جگہ پانی نہیں پہنچے گا۔ اور آج کل تو ویسے بھی ہمارے گناہ بھی بڑے چیڑے ہیں، وہ تو اتنی جلدی نکلتے بھی نہیں ہوں گے کہ ہم ایسے ایسے آگے کریں تو گناہ جڑ جائیں، ان کو اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ مل کے نکالنا ہے گناہوں کو۔ اور پھر بطور خاص سردیوں کے اندر پاؤں خشک ہوتے ہیں نا، ڈرائینس ہوتی ہے زیادہ، تو اتنی جلدی پانی خود بخود ہر جگہ نہیں پہنچتا، گرمیوں میں پھر بھی چانسز ہوتے ہیں، تو مل کے وضو کرنا ہے، زیادہ ملنے پہ زور دینا ہے اور پانی بہانے پہ زیادہ زور نہیں دینا۔ پانی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے چلو میں پانی لینا ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث جو ہے ان کے مطابق آدھا پانی منہ میں ڈالنا ہے اور آدھا منہ میں ڈال کے پھینک دیں، منہ میں ہلا کے کلی کر کے پھینک دیں، اور اس کے بعد باقی آدھا ناک میں چڑھا لیں۔ یہ اگرچہ اس طریقے پہ بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ طریقہ مشکل بھی لگتا ہے، لیکن یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، یعنی سب سے زیادہ جو اتھینٹک حدیث ہوتی ہے محدثین کے ہاں، وہ قرآن مجید کے بعد جس کا درجہ ہوتا ہے وہ ایسی حدیث ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کی ہو، تو یہ اس درجے کی حدیث ہے، لیکن اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تھوڑا سا شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن یہ بالکل کوئی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ کرنے والے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر آدمی پہلے 3 دفعہ منہ میں پانی چڑھا لے، کلی کر لے، اور بعد میں پھر 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھا لے، اس کی بھی ایک روایت ملتی ہے، بہرحال یعنی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جو A+ گریڈ کے درجے کی روایت ہے وہ یہی ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے، تو چلیں کبھی اس پہ عمل کر لیں کبھی اس پہ عمل کر لیں۔ تو اس حدیث کو بھی ہمارے شیخ جو ہیں زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے، کہ 3 دفعہ پہلے منہ میں اور پھر 3 دفعہ ناک کے اندر، یہ بھی گزارا کر جائے گی انشاءاللہ، حسن درجے کی روایت۔ اس کے بعد یہ منہ میں بھی کلی بھی کر لی، ناک میں بھی پانی چڑھا لیا، لیکن یہاں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ فی الاستنشاق، ناک کے اندر جو پانی چڑھانا ہے نا اس کے اندر مبالغہ کرنا ہے، اور یہ ناک ہمارا فلٹر ہے، جس طرح اے سی کا فلٹر ہوتا ہے، اے سی کا فلٹر صاف کرنا پڑتا ہے، وہ ورکنگ اس کی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو صاف نہیں کرتے، تو اسی طرح بالکل اللہ پاک کا دیکھیں اس کی کتنی کتنی بڑی نعمتیں ہیں انسان کے لیے، کہ ہمارے اندر جتنی ڈسٹ تھی، گند جانا تھا، اللہ پاک نے اس کو روکنے کے لیے ایک فلٹر لگایا ہوا ناک کی شکل میں، اور ناک کے اندر پھر بال لگائے ہوئے ہیں فلٹر کے لیے، تو ساری گندگی یہاں جمع ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے اندر اچھی طرح مبالغہ کرنا ہے، ناک پہ پانی اچھی طرح اوپر تک چڑھانا ہے، یہ نہیں کہ آگے آگے بس گیلا کر لیا تھوڑا سا، اچھی طرح ناک میں پانی چڑھائیں اور پھر اس کو اچھی طرح ہی سنکنا ہے، پانی کو نیچے پھینکنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب صبح اٹھتے ہیں سو کے، تو اس وقت رات کو شیطان جو ہے نا اس ناک کے بنسے کے اندر، یہ اوپر والے حصے کے اندر رات گزارتا ہے۔ کیسے گزارتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ گزارتا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کر رہا ہے جس طرح خون گردش کر رہا ہے، تو ہم نے مان لیا، ہمارا یقین ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب صبح اٹھیں تو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھا کے تو اس کو 3 دفعہ اس وقت بھی صاف کرنا ہے، سنکنا ہے ناک کو، تاکہ شیطانی اثرات جو ہیں وہ نکل جائیں۔ تو بہرحال وضو کے اندر اچھی طرح ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ہاں حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں الا ان تکون صائما، ہاں ایک صورت میں ناک میں اچھی طرح پانی نہیں چڑھانا، جب کہ تم
روزے کی حالت میں روزہ رکھا ہے فرضی یا نفلی تو پھر بہت زیادہ اوپر پانی نہیں چڑھانا کہیں اندر نہ چلا جائے، پھر مناسب حد تک کہ آپ پانی ناک کے اندر چڑھائیں احتیاط کے ساتھ۔ اس کے بعد پانی لے کے تو چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ جو ہے یہ کانوں تک چہرہ ہے، جتنا بھی چہرہ ہے، یہ بال جہاں سے سر کے ہیں یہاں سے لے کے یہ ادھر سے کانوں تک اور اس کے بعد یہ ٹھوڑی تک، یہ چہرہ ہے۔ اب چہرے کے اوپر داڑھی بھی ہے، تو داڑھی جو ہے اس کو بعض لوگ ٹوٹی کے آگے کر کے گیلا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ کانا یخلل لحیتہ، آپ اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ خلال یہ ہے کہ جتنا چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ دھو لیں نا اچھی طرح، مال کے آنکھیں بھی ہیں، یہ ساری جگہیں دھو لیں، یہاں سروں سے بھی خصوصاً دھو لیں۔ اس کے بعد ایک چلو پانی لیں اور اپنی داڑھی کے نیچے سے اس طرح آپ اس کو چھینٹا ماریں ایسے، اور اس کے بعد انگلیاں جو ہیں وہ داڑھی کے اندر اس طرح پھیر دیں، اس کو خلال کہتے ہیں۔ تو یہ داڑھی کا خلال ہو گیا۔ تو داڑھی کے بغیر والے جو بھائی ہیں وہ تو پھر اس سنت سے محروم رہ جائیں گے، بہرحال ان کو بھی سوچ لینا چاہیے، جلدی جلدی داڑھی رکھیں اور داڑھی کا بھی ثواب لیں اور خلال کرنے کی سنت پر بھی عمل کریں، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور سنن ابی داود کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 107۔ چلیں وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں آگے، کوہنیوں تک بازو دھونے ہیں۔ چہرہ دھو لیا، پھر بازو دھونے ہیں، کوہنی سمیت یہ بازو دھونے ہیں، اور کوہنیاں بھی اکثر لوگوں کی خشک رہ جاتی ہیں۔ یہ چہرے کے اندر یہ والی جگہ، کانوں کے پاس والی جگہ اکثر لوگوں کی خشک رہتی ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ابھی ہوئی ہوتی ان کی یہ تھوڑی بھی خشک رہ جاتی ہے کئی دفعہ۔ اور بازو دھونے ہیں تو کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، جب پاؤں دھونے ہیں تو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، ان کا خیال بطور خاص رکھنا ہے۔ تو پاؤں، یہ ہاتھ کوہنیوں تک دھونے ہیں، یعنی بازو، قرآن مجید نے ان کو ہاتھ ہی کہا ہے، کوہنیوں تک۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سر کا مسح، پانی کے آگے ہاتھ کر کے ہاتھ گیلے کر لیں، ہاتھ گیلے کر کے تو سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا ہے مسح، اور نارمل طریقے سے۔ بعض لوگوں نے بڑے پرتکلف طریقے بنائے ہوئے ہیں، یہ انگلی اس کے ساتھ ملائیں، یہ اس کے ساتھ ملائیں، اور ان دو انگلیوں کو الگ رکھتے ہیں، اور شاید اس لیے رکھتے ہیں کہ بعد میں کانوں کا مسح کرنا ہے تو پانی استعمال نہ ہو جائے۔ تو ایسے کوئی تکلفات حدیث کے اندر نہیں ہیں، بس ہاتھ گیلے کریں، نارمل طریقے سے آپ یہاں سے اگلے سرے سے شروع کریں اور پورے سر کے اوپر سے ٹوپی اتار لینی ہے۔ اگر پگڑی پہنی ہو تو پگڑی کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، اس کی تو حدیث کئی ایک ہیں، لیکن اگر پگڑی نہیں ہے، ٹوپی وغیرہ ہے تو وہ اتار لیں، اگلے حصے سے شروع کریں اور پچھلے حصے تک، گدی تک، یہ جہاں بال ختم ہوتے ہیں اور گردن شروع ہوتی ہے اس کو گدی کہتے ہیں، وہاں تک آپ نے یہ اپنے ہاتھ گیلے لے کے جانے ہیں اور پھر وہیں سے واپس لے کے آنے ہیں۔ تو یہ ہے سر کا مسح۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاذنان من الراس، یہ جو کان ہیں یہ بھی سر کا ہی حصہ ہے، تو اس لیے وہ جو ہاتھ ایک دفعہ گلے کیے تھے ان کے ساتھ یہ مسح سر کا ہو گیا، انہی انگلیوں کو آپ نے پھر کانوں کے اندر پھیر لینا ہے، دوبارہ الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر لے بھی لیں تو اس کی بھی حدیث ہے۔ تو انگلی، یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کانوں کے اندر پھیر لیں اچھی طرح، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو کانوں کے پیچھے، یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ اس کے بعد الگ سے اس طرح گردن کے پیچھے ہاتھ پھیر کے مسح کرنا، اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ گردن کا مسح کرنے کی کوئی ایک روایت اور کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں جب ہم نے سر کا مسح کیا تھا نا، اس وقت یہ گدی تک جب ہاتھ جائیں گے تو وہ گردن کا کچھ حصہ اس میں خود ہی آ جائے گا، الگ سے گردن کا کوئی مسح کرنا اس کی کوئی ایک روایت بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح یہ آج تک سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے نا وہ آگے کر کے اس طرح بھی کرتے ہیں 3 دفعہ، وہ پانی نیچے تک وہ نہیں جاتا، وہ ادھر ہی رہ جاتا تھوڑا سا یہاں تک کہ گر جاتا، ایسے 3 دفعہ کرتے ہیں۔ بھائی 3 دفعہ کونی پوری دھونے کا حکم ہے،
ایک دفعہ پانی لیں پوری کونی پہ ڈال کے اس کو ملیں، پھر دوسری دفعہ لیں پوری کونی کو ملیں. یہ نہیں کہ ایسے ایسے 3 دفعہ کرنے سے وہ 3 دفعہ ہو گیا اور پانی آخر تک پہنچ کو نہیں رہا اور بعد میں پھر اس طرح کر دیتے ہیں ایک دفعہ. اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیں پاؤں دھونے کی طرف. تو اچھا، سر کا مسح جو ہے نا، سر کا مسح وہ ایک دفعہ کرنا ہے. زیادہ حدیثیں اسی کے بارے میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لیکن سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 107 کے اندر سر کا مسح 3 دفعہ کرنے کی روایت بھی موجود ہے اور صحیح روایت ہے. تو اگر کوئی 3 دفعہ بھی سر کا مسح کر لے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. کبھی اس حدیث پر بھی عمل کر لینا چاہیے. اس کے بعد پاؤں دھو لینے ہیں. پاؤں دھونے کے لیے اچھی طرح ملنا، پھر وہی بات خیال رکھنی ہے. اور جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان اکثر جگہ، خصوصاً جن کی انگلیاں ذرا تنگ ہوتی ہیں نا، انگلیوں کے اندر بھی پانی پہنچانا ہے، انگلیوں کے درمیان. تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چنگلیاں انگلی ہے بائیں ہاتھ کی چینچی انگلی، اس کے ساتھ آپ انگلیوں کے درمیان خلال کر لیں. پاؤں دھونے کے بعد آخر میں ان کے اندر بھی آپ نے یہ انگلی مارنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یہ آپ کا حکم ہے. تو اس لیے جب ہاتھ دھونے ہیں اس وقت بھی انگلیوں کے درمیان اس طرح انگلیاں مار لیں، اور جب پاؤں دھونے ہیں اس وقت بھی انگلیوں کے درمیان انگلی مار لیں تاکہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے. اس کے بعد وضو کے والے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام اعضاء ایک ایک دفعہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں. 3 دفعہ اگر دھوئیں گے تو زیادہ اہتمام ہو جائے گا، زیادہ تسلی ہو جائے گی کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہی. لیکن ایک دفعہ بھی اگر کوئی آدمی اچھی طرح مل کے دھو لیتا ہے تو انشاءاللہ وضو اس کا سنت کے مطابق ہے. کچھ اعضاء 1 دفعہ دھو لو، کچھ 2 دفعہ دھو لو، کچھ 3 دفعہ دھو لو، یہ بھی درست ہے. تو پاؤں اور کوہنیاں وغیرہ خشک رہنے کے متعلق میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. کئی سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو، ذرا تھوڑی سی بات ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے. اسلام آباد کے اندر فلائٹ تھی ہماری، عمرے پہ جا رہے تھے، تو وہاں ایک مسجد تھی کوئی قریب، کسی کے گھر میں ہم ٹھہرے تھے. تو ابھی ٹائم نہیں تھا فلائٹ کا، تو کسی کے گھر میں تھے، تو وہاں سے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے. رمضان کے دن تھے. تو وہاں پہ میں نے آ کے نماز پڑھی اور میں ابھی بیٹھ کے اذکار کر رہا تھا، تو اوپر سے انہوں نے تراویحیں شروع کر دی. اب ایک آدمی باہر سے آیا، کوئی ورکر تھا، کوئی مزدور آدمی تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے وضو شروع کر کے آیا تو نماز شروع کرنے لگا. میں چونکہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرے پاس سے گزر کے، جب تراویحیں ہوتی ہیں تو پتہ نا صفیں کم ہو جاتی ہیں، لوگ آگے آگے چلے جاتے، میں پھر پیچھے رہ گیا. تو وہ میرے پاس سے گزر کے آگے گیا نماز کی طرف، صفوں کی طرف. تو میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا پیچھے سے، تو اس کے پاؤں خشک تھے. میں آگے بڑھا، اس کو روکا، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ میرے بھائی اگر ایک چھوٹی سی بات اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو چھوٹی سی بات عرض کروں. کہنے لگا کریں. آپ تھوڑی سی تمہید باندھ لینا، تو اس کے بعد کسی کو آپ اچھی بات بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ ذہنی طور پہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ اپنی انسلٹ نہیں سمجھے گا. میں نے کہا آپ کے پاؤں پیچھے سے خشک رہ گئے. اس نے دیکھا پیچھے سے پاؤں، تو بڑا اچھی طبیعت والا تھا، فوری مان گیا، واپس گیا، دھو کے آیا. تو اس کے بعد واپس آ کے نا میرا شکریہ ادا کرنے لگا. مجھے کہتا ذرا اپنا نمبر دے سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا لے لیں. میں نے کہا ہر دفعہ وضو کر کے پھر مجھے فون پہ بتانا کرنا آپ. بہرحال وہ یقین کریں کہ مجھے کو 2 سال تک نا فون کرتا رہا، شکریہ ادا کرتا رہا. یہ بات میں نے کیوں سنائی ہے؟ یہ اس لیے سنائی ہے کہ بعض لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، اور ہم جن کو پتہ ہوتا ہے یہ اپنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں کرتے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنا فرض ادا کریں. اگر کسی کے وضو میں کوئی غلطی ہے تو پیار سے، محبت سے اس کو سمجھا دیں. اس کے بعد وضو کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر مسجد کا تقریباً یہ مسئلہ ہے، اور میں تو کم از کم بڑا کڑتا ہوں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں اور آ کے ایسے 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 کر کے فل سپیڈ ٹوٹی کھول دیتے ہیں. اور اگر وہ پانی 5 حصوں میں، برابر حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے نا، 5 ٹوٹیوں میں چلا جائے،
5 آدمی وضو کر سکتے ہیں، یقین کریں۔ اس قدر پانی کا ضیاع، اس قدر اسراف ہو رہا ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اب یہ وضو کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی اللہ کی ناراضگی کا کام مول لے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کتنے پانی سے وضو کر لیتے تھے؟ یہ ایک بک ہوتا ہے نا، ایک بک دونوں ہاتھ میں لائیں، یہ ایک بک بھر لیں، یہ جتنا کو پانی ہے نا تقریباً، اس کو آپ برتن میں ڈال لیں، تقریباً آپ اتنے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھوڑے پانی سے بھی وضو کر لیتے۔ تو ہمیں بھی احتیاط کرنی ہے، ٹوٹی کھول کے تو اس کو سیٹ کرنا ہے کہ بھائی کتنی کو تھوڑی سی میں کھولوں تو جس سے میرا گزارا ہو جائے۔ اور ہمارے ایک استاد تھے، ہیں بلکہ، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، وہ تو جب چہرہ دھوتے تھے نا تو تھوڑا سا پانی لے لیا ایک ہاتھ میں، تو دوسرے سے ٹوٹی بند کر دیتے، بند کر کے پھر اچھی طرح ملتے تھے، پھر دوبارہ کھول کے پھر پانی لیتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی برتن کے اندر پانی بھر لے پہلے، اس برتن سے پھر آگے تھوڑا تھوڑا پانی لے کے تو پھر وضو کرے، کیونکہ یہ ٹوٹیاں جب سے آئی ہیں نا اسراف بڑا ہوتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی بندہ اس فیلڈ کا بیٹھا ہو، کوئی ٹوٹی شوٹیاں بنانے والا، تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ ٹوٹی بنائی ایسی جائے کہ جو فل کھولی جائے یہاں اور یہاں، بس 2 پوائنٹ ہوں اس کے، ایک بند اور ایک کھولے جائے بس، اور تھوڑی سی وہ کھلے ہی، تھوڑی سی اس کا سوراخ ہی اتنا کو ہو کہ اس سے بڑا مناسب سا پانی نکلے۔ مسجدوں کے اندر ایسی ٹوٹیاں لگائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح گھروں کے اندر جو ڈرائیور گاڑیاں دھوتے ہیں اور یہ خواتین عورتیں کام کرنے والی، اس قدر اسراف ہو رہا ہے، پائپ کھول کے تو کپڑا مارا جا رہا ہے، سارا کچھ ضیاع ہو رہا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ وضو کے دوران بھی کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ وضو کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران وضو ہر عضو کو دھوتے وقت کوئی الگ الگ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ کئی لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، تو درمیان میں کوئی دعا نہیں، شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے اور آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور آخر میں یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ظاہر وضو کر کے نماز بھی تو پڑھے گا نا، نمازی آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے ساتھ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک اسی حدیث کے ساتھ کچھ الفاظ کا اضافہ کیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ بہرحال اس حدیث کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے۔ تو ہمارے شیخ زبیر علی ضعیف صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اور بھی کئی محدثین نے ویسے یہ لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کی سند منقطع ہے۔ اس میں ابو ادریس خولانی اور ابو عثمان جو راوی ہیں دو، ان کی حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں نا، تو ان دونوں کی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے، واللہ عالم۔ بر کچھ لوگوں نے اس کو گزارے لائق بھی قرار دیا ہے۔ لیکن ایک اور دعا ہے جس کو کسی نے بھی ضعیف قرار نہیں دیا، صحیح کہا ہے صاحب نے، لیکن وہ غیر معروف ہے، اکثر لوگوں کو آتی نہیں ہے، اور وہ مسجدوں کے اندر لکھنے کا رواج بھی کم ہے، اور وہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ وہی دعا ہے جو مجلس ختم کرتے وقت ہم پڑھتے ہیں، مجلس کے کفارے کی دعا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد بھی پڑھتے تھے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو یہ دعا بھی یاد کریں، اگر یہاں نہیں لگی ہوئی تو یہ لکھ کے لگوا دیں تاکہ سارے دوستوں کو یاد ہو جائے۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں نے آپ کو یہ دعا یاد بھی کروانی تھی۔ وضو کے بعد پیشاب والی جگہ پہ، شرم گاہ پہ پانی لے کے چھینٹے مارنے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی قطرہ نکلا ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ پانی کے چھینٹے مار دیں، اور جب آپ کو بعد میں خدشہ ہو تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو چھینٹے مارے تھے نا، یہ وہی پانی ہے۔ یعنی اس وہم کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ بتایا۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی نظر اٹھانا اور یہ شہادت کی انگلی اٹھانا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے
اس کے اندر ایک راوی مجہول ہے، اون المبعوث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے، اس لیے یہ سنت نہیں ہے۔ وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے؟ پیشاب کرنے سے، پخانہ کرنے سے، اور پیشاب پخانے والی جگہوں سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے، خون نکل آئے، ہوا نکل آئے، پیشاب پخانہ، اسی طرح مزی ہوتی ہے شہوت کے وقت، تھوڑا سا مادہ نکلتا ہے پتلا سا، اگر وہ نکل آئے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرمگاہ کو دھو کے وضو کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح پیشاب کے بعد بعض لوگوں کو منی کے قطرے آ جاتے ہیں، اس کو بھی دھو کے، اس کو بھی مزی پر ہی قیاس کیا جاتا ہے، دھو کے وضو کر لینا چاہیے۔ لکوریا جو ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ دھو کے گندگی والی جگہ تو اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔ ٹیک لگا کر اگر کوئی آدمی ریلیکس ہو کے سو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر بغیر کپڑوں کے پیشاب والی یا پخانے والی جگہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر کپڑوں کے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں پہ وضو کرنا چاہیے۔ جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، اس میں اللہ پاک نے وضو کا بھی مختصر طریقہ بتایا، تیمم کا بھی مختصر طریقہ بتایا اور غسل کا بھی حکم دیا ہے، لیکن وہاں یہ نہیں بتایا کہ وضو ٹوٹتا کب ہے، یہ نہیں بتایا۔ احادیث اور ساری وضو کی تفصیلات بھی نہیں ہے وہاں، وہ ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ احادیث سے۔ اس کے بعد اگر کبھی انسان کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملتا تو پھر اللہ پاک نے کیا طریقہ بتایا قرآن پاک کی اس آیت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، کہ پورے سارے اعضاء پر مٹی نہیں لگانی، صرف دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پہ اس طرح ایک دفعہ مارنا، بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے ماریں، اس کے بعد پھونک ماریں اور چہرے پر پھیر کے، تو اس کے بعد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے پیچھے، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں کے پیچھے ایک دفعہ بس۔ اور اس کے الٹ بھی ثابت ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، آپ ہاتھ ماریں اور پھونک مار کے پہلے آپ ہاتھوں کے پیچھے مار لیں، بعد میں چہرے پہ مار لیں، پہلے چہرہ بعد میں ہاتھوں کے پیچھے، یا پہلے ہاتھوں کے پیچھے بعد میں چہرہ، دونوں طرح صحیح بخاری شریف کی حدیثوں کے مطابق ثابت ہے۔ یہ تیمم ہے، بعد میں دعائیں پڑھ لیں۔ اور یہ تیمم وضو کے لیے، وضو کا بھی متبادل ہے، اور بالکل اسی طرح انسان پاک ہو جاتا ہے جس طرح وضو کر کے پاک ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ بیمار ہیں، شدید بیماری ہے، وضو کریں گے تو بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اور یا شدید سردی ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے کے اندر رہ رہے ہیں کہ وہاں شدید سردی ہے اور آپ وضو کریں گے تو آپ کے بیمار پڑ جانے کا خدشہ ہے، یا آپ کو پانی نہیں مل رہا، یا آپ سفر کے اندر ہیں اور آپ کے پاس پانی صرف پینے کے لیے ہے، تھوڑا سا وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کر سکتے ہیں، بلا جھجک کریں تیمم۔ اس کے بعد آخر میں غسل کا طریقہ، غسل جو ہے وہ آدمی کو پہ کچھ حالتوں میں تو فرض ہوتا ہے، کچھ حالتوں میں فرض نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت ہے۔ فرض کب ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات، جماع کے بعد، اسی طرح احتلام ہو جاتا ہے نوجوانوں کو سوئے ہوئے تو شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو مینسز آتے ہیں، اس کے بعد بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نفاس کا خون ہوتا ہے ڈلیوری کے بعد، اس کے بعد بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان جب کوئی آدمی ہوتا ہے غیر مسلم، اس وقت بھی غسل واجب ہے۔ اسی طرح فوت ہونے کے بعد بھی میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ یہ سارے غسل جو ہیں یہ واجب ہیں۔ باقی عام جو مشہور ہے کہ قرآن مجید سے پہلے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنا فرض نہیں ہے قرآن مجید سے پہلے، نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے طواف کعبہ اور نماز، یہ دو کام ایسے ہیں کہ جو آپ پر جب غسل واجب ہے تو آپ نہیں کر سکتے، باقی ہر کام کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک تو قرآن مجید کو چھو بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ کا چھونے کو دل نہیں کر رہا تو نہ چھوئیں۔ اور مسجد سے بھی آدمی جب غسل واجب ہے تو آدمی جنبی ہے، اس پہ جنابت کا غسل واجب ہے، اس کو احتلام ہوا یا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس کے بعد اس پہ غسل واجب ہے، تو مسجد کے اندر بھی آنا منع ہے، نماز پڑھنا بھی منع ہے، مسجد میں آنا بھی منع ہے۔ لیکن اگر آدمی مسجد سے اس کو گزرنا پڑے تو گزر سکتا ہے صرف، کیونکہ صحابہ کے گھر مسجد کے ساتھ تھے، بعض صحابہ ایسے تھے ان کو پانی وغیرہ کا اہتمام کرنے کے لیے مسجد کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا،
تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اچھی طرح مل کے، صابن لگا لیں، مٹی سے کسی بھی چیز سے مل کے ہاتھ دھو لیں۔ اس کے بعد آپ غلاظت جہاں لگی ہے، منی وغیرہ لگی ہے یا مینسز کا خون لگا ہے، اس کو دھو لیں۔ اور اگر کپڑے پہ کوئی منی وغیرہ لگی ہے تو اس کپڑے کو بھی دھو کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد شرمگاہ کو دھو کے، ہاتھوں کو دھو کے، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ پورا ہی وضو کر لیں سارا پاؤں تک، ایک یہ ہے کہ آپ سر کا مسح نہ کریں اور پاؤں نہ دھوئیں، سر کے مسح سے پہلے والا سارا وضو کر لیں، اور اس کے بعد کیا کریں، پانی کے اندر انگلیاں گلی کریں اور اپنے بالوں کی جڑوں کے اندر اچھی طرح یہ انگلیاں پھیریں، دوسری دفعہ پھر لے کے پھر اچھی طرح بالوں کی جڑوں کو گلا کریں، پھر تیسری دفعہ، یہ کام 3 دفعہ کریں۔ پھر آپ پانی لے کے، چلو لے کے اس کو آپ اپنے سر پہ ڈالیں، سر پہ ڈال کے تو بالوں کو اچھی طرح ملیں، پھر دوسری دفعہ لے کے چلو سر میں ڈالیں، اچھی طرح ملیں، تیسری دفعہ لے کے پھر اچھی طرح ڈال کے ملیں، اور اس کے بعد پانی اپنے جسم پہ بہا دیں، پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر درمیان میں، اور سارے جسم پہ اچھی طرح ہاتھ مل کے، ہاتھوں کے ساتھ مل کے تو سارے جسم کو گیلا کر دیں، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ تو چونکہ پیشاب پخانے والی جگہ پہ ہاتھ لگ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے پہلے ہی آپ اس کو اچھی طرح دھو لیں، اس کو وضو شروع کرنے سے پہلے ہی دھو لیں تاکہ دوبارہ آپ کو وہاں ہاتھ نہ لگانا پڑے۔ صابن بھی لگا سکتے ہیں اگر ضرورت محسوس کریں، صابن کوئی غسل کا حصہ نہیں ہے شرعی طور پہ، ہماری ضرورت ہے تو لگا لیں۔ تو اب آپ کا وضو مکمل ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چھینٹے وغیرہ پڑے ہیں تو آپ ایک طرف ہو کے، نہیں بھی چھینٹے پڑے تو آپ ایک طرف ہو کے تو اپنے پاؤں کو بھی آخر میں دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا غسل الحمدللہ مکمل ہے، اور یہ ایسا غسل ہے کہ جس میں وضو بھی شامل ہے، اس لیے اگر آپ کی پیشاب پخانے والی جگہ پہ ہاتھ نہیں ٹچ ہوا تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کپڑے پہن کے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد بعض مرد جو ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے، پیشاب کے قطرے، سلسل البول اس کو کہتے ہیں، مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، پراسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ ہوتا ہے یا اور بھی مسائل ہوتے ہیں، خصوصاً بڑھاپے کے اندر جا کے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جن عورتوں کو مینسز آتے ہیں، اور مینسز تو آتے ہیں 5-7 دن کے لیے، لیکن بعض عورتوں کو بیماری کی وجہ سے یہ زیادہ دن تک بھی آتے رہتے ہیں، ان عورتوں کو اس بیماری کو کہتے ہیں استحاضہ۔ تو استحاضہ والی جو عورتیں ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بتایا تھا اسی پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے مرد کا بھی یہی حل ہے۔ استحاضہ والی عورت کو بعد میں بھی خون آتا رہتا ہے 5-7 دن گزرنے کے بعد بھی، تو وہ ایک بیماری ہے، وہ فطری خون نہیں ہے۔ تو ایسی عورت کو آپ نے یہ حکم دیا کہ تم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، ایک وضو سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح یہ شخص جس کو قطرے آتے ہیں یہ بھی ایک وضو کے ساتھ ایک نماز ہی پڑھے، اور اصل کپڑوں کے نیچے بھی کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہن لیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو حکم دیا تاکہ باہر والے کپڑے جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو نیچے انڈر ویئر پہن لیں، انڈر ویئر کو آپ کے پیشاب کے قطرے لگ بھی جائیں تو وہم نہیں کرنا، پریشان نہیں رہنا، آپ پاک ہیں انشاءاللہ، لیکن ہر نماز کے لیے وضو نیا کر لیں، یہ اس کا حل ہے۔ اسی طرح کوئی لکوریا والی جو عورتیں ہیں ان کا بھی یہی حل ہے۔ باقی حیض کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابیات کہتی ہیں کہ مینسز کے بعد بھی بعض عورتوں کو کوئی ہلکا سا وہ داغ سا لگ جاتا ہے، تو صحابیات کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مینسز کے بعد والے دنوں میں کوئی اگر وہ مٹیالے سے یا زرد رنگ کے کوئی داغ لگ جاتے تھے کپڑوں کو تو ہم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کی وجہ سے نماز نہیں روکنی، نماز نہیں چھوڑنی، ایک دفعہ بس غسل کرنا ہے، اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ تو یہ جو مسنون غسل ہے اس کے بعد بھی اسی طرح دعا پڑھ لیں جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک
ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی، غسل کرنے کی، تیمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کویشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال ذہن میں رہ گیا ہو یا میں کوئی بات واضح نہ کر سکا ہوں۔ واضح ہے؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، جن کو کوئی فائدہ ہوا ہے، کوئی غلطی دور ہوئی ہے، سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی انشاءاللہ دور ہوئی ہے، ادھر ہاتھ اوپر کریں۔ ہمیں کسی بات کا پتہ چلا ہے جو پہلے نہیں پتہ تھا، ماشاءاللہ، تو علماء ہیں سارے۔ جی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری مجلس کی پہلی نشست ختم ہوئی ہے اور دوسری چیز شیخ محترم نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اسی میں سے یہ سوال کیے جائیں گے۔ جس احباب کو جواب آتا وہ صرف ہاتھ کھڑا کریں، انشاءاللہ شیخ صاحب انشاءاللہ انتخاب کریں گے، پھر اس سے جواب پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بیان کرو، وضو کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بیان کرو۔ انسان جب وضو کرتا ہے وہ جو سے آزاد ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ سوال نمبر 2، جو شخص گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بتائی ہے؟ جی، وہ وضو کر کے نکلے گا تو اس کے ایک قدم کے برابر جنت میں اس کا ایک درجہ بھی بلند ہوگا اور 100 نیکیاں بھی ملیں گی۔ 100 نیکیاں، ایک نیکی، ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ کسی نے بتایا گناہ اللہ یا خود ہی پتہ چل رہا ہے؟ کسی کی بات کان میں پڑی ہے کہ خود ہی بیٹھ جائیں پھر؟ اور جی، اور کریں جی۔ اور کیا فضیلت ہے؟ ایک اور فضیلت بھی بتائی تھی۔ ہاں، 10 نیکیاں۔ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آ جائیں جی، دائیں ہاتھ سے۔ ایسا شخص ایسے ہی ہے جیسے حاج عمرے کا احرام باندھ کے گھر سے نکل رہا ہے، حاج عمرے کا ثواب۔ سوال نمبر 3، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ جی، وہ وضو کرتے ہوں گے نا تو ان کے پاؤں بھی اور ہاتھ بھی اور انہیں بھی چمک رہا ہوگا، چمک رہے ہوں گے۔ آؤ جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ سوال نمبر 4، وضو میں سر کا مسح کیسے کریں گے؟ ہاتھ گیلا کر کے ایسے 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 اپنی بندی تک پھر واپس۔ ہاں، تو واپسی پہ اپنی بودی شودی خراب کرنی ہے کہ نہیں؟ کئی بچے جو ہے نا ایسے ہوا میں واپس لاتے ہیں ایسے واپس ہوا میں لاتے ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ آئیں جی، اس کے بعد کانوں کا بھی مسح کرنا، وہ کیسے کرنا؟ وہ الگ سوال ہے کانوں کا۔ اپنی یہ انگلی اپنے کانوں کے راستے کے اندر اور یہ پیچھے ایسے۔ ہاں، شہادت کی انگلی اندر اور کانوں کے پیچھے انگوٹھا۔ ادھر منہ کریں ذرا، کیسے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایسے کر کے نا، ایسے بس نیچے سے شروع کر کے اوپر تک۔ چل، جزاک اللہ۔ سوال نمبر 5، وضو کے اعضاء کتنی دفعہ دھو سکتا ہے؟ ایک دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی، اور ایک کے بعد 3 آتا ڈائریکٹ؟ تو آ جاؤ، 1 2 3، 1 2 3، آؤ۔ سلام، تایاس۔ سوال نمبر 6،
शैतान इंसान के किस हिस्से में रात गुजारता है? माशाअल्लाह जी बुजुर्ग आए जी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। छोटा सा सवाल भी है कि कई आदमी ना ऐसे टोपी या वो ऐसे ऊपर करके ऐसे मसा कर फिर नीचे कर लेते। अगर तो वो ऊपर करके तो पूरा सार पीछे तक लेके जाते हैं तो फिर ठीक है। वो ऐसे ही इधर आगे ऊपर करते हैं, उधर करके फिर नीचे कर लेते हैं। नहीं नहीं, पूरे सार का करना चाहिए मसा। ये पगड़ी के मुतल्लक है कि अगर पगड़ी थोड़ी सी पीछे हो ना, थोड़ा सा सर का हिस्सा और बाकी पगड़ी के ऊपर हो जाए फिर ठीक है जी। सवाल नंबर 7, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन सा वो अमल करते थे जिसकी वजह से वो जल्दी ज़मीन पर थे और कदमों की आवाज़ जी मंतखाब करें जी। बावुज़ू गली में जहाँ सभी गुजरते थे बावुज़ू गुजरते थे। हर वक्त बावुज़ू रहते थे और हाँ, जब वुज़ू टूटता था वुज़ू कर लेते थे और हर दफ़ा वुज़ू के बाद 2 रकत भी अदा नफल अदा करते थे। सलाम बारकल्लाह। चलें जी। सवाल नंबर 8, मिसवाक करने की फजीलत में एक हदीस बयान करें। मिसवाक की फजीलत जी। एक दर्जा बुलंद होता है, एक गुनाह माफ होता है। मिसवाक मिसवाक की करने से दांत साफ होते हैं और गुनाह अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। माशाअल्लाह। आए जी। क्या खैरियत। सवाल नंबर 9, तयम्मुम का तरीका बयान करें। निसाब बड़े भाई सलाम। मिट्टी पे हाथ लगाने और फूंक मारनी है, पहले चेहरे पे और फिर दाएं हाथ के ऊपर और बाएं हाथ के ऊपर, और फिर अगर दूसरा तरीका आजमाया जाए, पहले दाएं हाथ बाएं हाथ के ऊपर, दाएं हाथ बाएं हाथ के ऊपर और फिर चेहरे के ऊपर। गड़बड़ कर गए, दोबारा बताएं। पहले एक तरीका मुकम्मल कर लेना फिर दूसरा बताइएगा। एक मुकम्मल करें पहले। मिट्टी पे हाथ लगाना और झाड़ना है, फिर फूंक मारनी है। झाड़ने का नहीं बताया था, फूंक ही काफ़ी है जी। फूंक मारनी है और चेहरे पे लगाना, फिर दाएं हाथ के ऊपर और बाएं हाथ दाएं हाथ के ऊपर। ये हो गया एक तयम्मुम का तरीका। बस ठीक है, ये रहने दे। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह जी। आखिरी सवाल जी। गुस्ले जनाबत किन सूरतों में वाजिब होता है, उनमें से 2 बयान करें। क्या सवाल है? गुस्ले जनाबत किन सूरतों में वाजिब होता है, उनमें से 2 बयान करें। तो बड़ा वाला सवाल, ये जो सबसे दूर से आते हैं, जो उनमें से कोई बताए जी। जी उठाएं जी, खड़ा कर। अज़वाजी ताल्लुकात के बाद या एहतलाम की शक्ल में, ठीक हो गया। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इशराक की 2 रकअतें अदा करते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद आज दिन में तमाम जज़ाकुमुल्लाह। माशाअल्लाह।